بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج کا ہمارا یہ ویڈیو شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو اکثر میاں بیوی ہم بستری کے فوراً بعد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بہت ہی زیادہ پچھتاتے ہیں، کیونکہ یہ 5 غلطیاں ہر میاں بیوی کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان 5 غلطیوں کے بارے میں جان لیں، اور آپ کبھی بھی بھول کر بھی ہم بستری کے فوراً بعد میں ان غلطیوں کو کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کی زندگی بھی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ باتیں کام آ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری کے فوراً بعد میں آپ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ دوستوں، سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے، بہت سے لوگ ہم بستری کے فوراً بعد میں ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم بستری کے فوراً بعد میں ٹھنڈا پانی پینا ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دائق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر اس وقت میں کوئی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے، اگر کوئی ہم بستری کے فوراً بعد میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے، تو یہ ٹھنڈا پانی جسم میں بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے انسان کو دمے کی بیماری یعنی کہ سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم دوپہر میں کڑی دھوپ میں باہر سے آتے ہیں تو ہمارے گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پسینے میں پانی مت پینا، پسینہ سوکھنے دو، اس کے بعد ہی پانی پینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے جسم میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا وہ اسی لیے کہتے ہیں۔ یہی کارن ہے اس کا کہ ہم بستری کے بعد بھی جسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت میں ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پینا چاہیے۔ نمبر 2، ہم بستری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ دوستوں، کچھ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد میں دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد میں ایک ہی کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری کے وقت میں شرمگاہ سے جو نجاست وغیرہ نکلتی ہے وہ عورت اور مرد دونوں سے نکلتی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی کپڑے سے مرد لوگ اپنے شرمگاہ کو صاف کر لیتے ہیں، اور پھر عورت بھی اسی کپڑے سے اپنے شرمگاہ کو صاف کر لیتی ہے، یعنی کہ جو نجاست اور گندگی لگی ہوتی ہے اس کو پونچھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا الگ کپڑا رکھے اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کپڑا الگ رکھے۔ ایک ہی کپڑے سے پونچھنے سے میاں اور بیوی کے دوران نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، یعنی کہ کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے میں الرجی ہونے کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے۔ نمبر 3، ہم بستری کے فوراً بعد میں اپنے شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ دوستوں، تیسری غلطی جس کو کچھ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد میں کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے فوراً بعد میں باتھ روم میں جا کر اپنے شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس وقت مرد اور عورت کا جسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، جس میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس وقت میں آپ اس جگہ پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے
تو اس سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حکیموں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد میں شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہ غلطی بھی بھول کر نہ کریں۔ نمبر 4، ہم بستری کے فوراً بعد پیشاب کو نہ جائیں۔ دوستوں، کچھ عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہمارے حمل نہیں ٹھہرتا ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ کے حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم بستری کے فوراً بعد میں پیشاب کرنے کے لیے نہ جائیں، یعنی کہ آپ استنجا وغیرہ کرنے نہ جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بستری کے وقت بچہ پیدا کرنے والی کچھ چیزیں عورتوں کے شرمگاہ میں جاتی ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی عورت ہم بستری کے فوراً بعد میں ہی اٹھ کر پیشاب کے لیے چلی جاتی ہے تو پھر وہ جو اندر گئی تھی وہ پھر واپس باہر آ جاتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا کرنے والی چیز ہی واپس باہر آ جائے گی تو پھر حمل کیسے ٹھہرے گا؟ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہم بستری کے بعد میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک کا انتظار کریں، اس کے بعد میں ہی وہ باتھ روم وغیرہ جائیں، تاکہ جو مادہ اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ اگر وہ باہر آ گیا تو پھر حمل نہیں ٹھہرے گا اور اولاد پیدا نہیں ہوں گی۔ نمبر 5، ہم بستری کے فوراً بعد میں آپ کبھی بھی نہ نہائیں۔ دوستوں، کچھ لوگ ہم بستری کے فوراً بعد میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس وقت میں جسم بہت گرم ہوتا ہے، اس وقت میں جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک کا انتظار کریں، اس کے بعد ہی آپ نہانے کے لیے جائیں، تاکہ آپ کے بدن کے اندر جو گرمی ہے وہ گرمی آپ کے لیول پر پہنچ جائے، جسم کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے، اس کے بعد ہی بدن پر آپ پانی ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اس سے آپ کو بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری پریشانیاں ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے آپ کبھی بھی یہ غلطی بھی نہ کریں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔